نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، اب نہ سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ جی میرے معزز ناظرین، میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان، جن کا مقصد بہت اعلیٰ، جن کا منشور بہت ہی پاکیزہ، جو کہتے ہیں کہ محمد عربی کا دین تخت پہ لانا ہے، اور یہی مقصد، یہی مقاصد کسی تحریک کو، کسی شخصیت کو بہت بڑا کر کے دکھاتے ہیں زمانے میں۔ جی ناظرین، بالکل اسی تناظر میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان کو ملکی سطح پہ جس طرح دبایا جا رہا ہے، دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے امیر جو ہیں، ان کے سربراہان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا جا رہا ہے، پابند سلاسل رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیہات لیول پہ بھی، یہ چھوٹے سطح تک بھی یہ کام جاری ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ہی علاقے میں قدیمی درسگاہ مہار شریف، جن کے منتظم اعلیٰ قاری محمد منشا صاحب مہاروی ہیں، میں بالکل، یہ میری تجربہ ہے، یہ میں نے خود اس بات کا اپنی آنکھوں دیکھی، یہ میں گواہی کے طور پہ بھی یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سابقہ الیکشن میں انہوں نے جس بھی سیاسی پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کیا سو کیا۔ جب تحریک لبیک پاکستان والوں کی کال آئی تو انہوں نے تحریک لبیک کی آواز پہ لبیک کہا، اور تحریک لبیک پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ اور جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کے مقامی جو ہمارے علاقے کے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے جو حضرات تھے، ان کے بہت سے نام ہیں جو میں لینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے جب انہوں نے یہ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو ان کے نہ کہ انہوں نے مخالفت کی، بلکہ انہوں نے ان کے رستے میں دین کے رستے میں انہوں نے اپنے جہاں تک ہو سکا انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی۔ جی ناظرین، آپ کو میں یہ بالکل واضح طور پہ اور برملا طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے درس بہت بڑا، ہمارے علاقے میں بہت بڑا درس ہے۔ تو انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کا جب انہوں نے ساتھ دیا اور انہوں نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور بالکل مخلصانہ طور پہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ چلے، تو نہ کہ ان کے وہ فنڈز روک دیے گئے، سیاسی جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے نہ کہ ان کے فنڈز روک دیے، بلکہ جتنے بھی وہاں کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے طلباء کو تانگ کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور اب جو ان کا کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، تو کنسٹرکشن کے کام میں بھی وہ بہت سی رکاوٹیں حائل کرنے کے در پہ ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہوتے ہیں، جو دین کے کام ہوتے ہیں، وہ کسی انسان کے روکنے سے رک نہیں جاتے۔ یہ میسج، یہ میرا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ شاید میری آواز کے تھرو، میری اس کوشش، اس کاوش کے تھرو آپ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، اور آپ اس عظیم درسگاہ کی عظیم ان کا مقاصد ہیں، قرآن پاک کی تعلیم وہ دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عشق محبت کی چاشنی اور عشق محبت کی وہ تفاسیر ہمارے دلوں میں منور کرتے ہیں۔ بچے ہیں جو وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے سنہری اصولوں سے وہ بخوبی طور پہ واقف ہوتے ہیں۔ وہی بچے ہمارے لیے عالم دین، ہمارے ائمہ حضرات بن کے ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں آتے ہیں اور ہمارے بہت سے مسائل کا حل وہ بتاتے ہیں۔ تو جی ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس قدیم درسگاہ مہار شریف، اس کا بھرپور معاون کیجیے، اس کی بھرپور معاونت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین کے رستے میں مدد کرتا ہے، مالی طور پہ، فعالی طور پہ، قولی طور پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی ضرور مدد کرتا ہے۔ تو یہ سیاست کے جو فرعون ہیں، جو بنے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ اسلام کی پاور کیا ہے۔ اسلام اپنی طاقت خود رکھتا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے قیمتی آپ کے جو اوقات ہیں ان میں سے وقت نکال کے اس جگہ پہ وزٹ بھی کیجئے اور اپنے قیمتی عطیات سے بھی نوازیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔